شامدید آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریک کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ چلا سکے، جہاں پہ کارکنان اور لیڈرشپ خود کو والنٹیئر کرے کہ آپ ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں۔ اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے ہمارے آئین میں، اس کو مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اپنے سیاسی اپوزیشن کے اوپر جعلی مقدمات بنانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیش نظر سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس کے پیش نظر، اور پاکستان کے آئین کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے اس کے پیش نظر، اور پھر IMF کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اور جو PDM کی حکومت نے جو پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو معاشی تباہی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پیش نظر کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کریں، اور کل سے انشاءاللہ تعالی یہ سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں دینا شروع ہو جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی جیلیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ان ہزاروں کارکنوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں، کتنے تھانے ہیں جو ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آج الیکشن کمیشن کا جو بیان ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، یہ بیان ایک صحیح سمت میں قدم ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب 9 اپریل کو الیکشن کی تاریخ مقرر کر چکے ہیں، اس میں کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت اور ہمارے آئین کے تحت۔ اور آج عمران خان نے پوری پارٹی کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ الیکشن کی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ اس کی تیاری شروع کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جو ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹس ہیں وہ بھی شروع کر دیں گے، اور تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو یہ ہم کہیں گے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کریں اور اس کا آغاز کریں۔ اور انشاءاللہ اس کا جو نقطہ عروج ہوگا وہ ہوگا جب عمران خان آج سے ہفتے ڈیڑھ کے بعد اپنی کیمپین شروع کریں گے، اور پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم پبلک اویئرنیس، جلسے جلوس اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ کل جو لاہور نے کیا ہے، جس طرح کا استقبال عمران خان کا کیا ہے، اس نے یہاں پہ نیندیں اڑا دی ہیں، اور یہ جو اس وقت ایک محسن نقوی کی ایک لولی لنگڑی حکومت ہے پنجاب میں، اس کو آج دھچکا اس وقت بھی پہنچا ہے جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ صرف روز مرہ کے کام کر سکتے ہیں، کوئی پالیسی کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 2A میں کہ پاکستان کے جو اختیار کا منبع ہے وہ پاکستان کے عوام ہوں گے، جو اتھارٹی ہے سوورینٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ، اور اس کو جو استعمال کرنا ہے وہ پاکستان کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ ان لائن ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور اس کے مطابق۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جعلی مقدموں میں آپ سے کچھ دیر پہلے آ رہی ہے کہ جی انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے، مجھے بھی بلا لیا ہے، اس کے بعد بیگم صاحبہ کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آج ہی تو چیئرمین نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے، آج ہی تو چیئرمین نیب جو گھر کا بھیدی بن کے اس نے لنکا ڈھا دی ہے، اس پہ کچھ شرم کریں۔ اور یہ ایک راستہ ہے جو چیئرمین نیب نے آج چنا ہے، اور ان آفیسرز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایک پارٹیزن بن کے کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹیزن ہو کے کام کرنے کے بجائے استعفیٰ دیں اور آگے چلیں۔ پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کل 61 ممبرز کے ساتھ IMF کا جو کنڈیشن پہ پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے، وہ 15 دن سے پہلے پوری ہو نہیں سکتی تھی۔ معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو فائنانس بل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف پاس ہوا۔ 86 ممبرز کا جو کورم ہونا چاہیے وہ کورم بھی موجود نہیں تھا، 61 ممبرز نے صرف اس پہ ووٹ کیا۔ سینٹ کو یہ بل ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے ریکمنڈیشن دی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں کیا گیا، وہ بھی آئینی شک پوری نہیں کی گئی۔ اور یہ جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اب یہ جلد بازی اب اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ معیشت کو اسحاق ڈار صاحب اس نہج پہ لے آئے ہیں
کہ اب روزمرہ کے جو کام ہیں، جو خرچے ہیں، وہ بھی نہیں نکل رہے حکومت پاکستان سے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب سارا بوجھ مہنگائی کا عوام پہ ڈالنے کا فیصلہ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر چکی ہے۔ تیل مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی ہے۔ افراط زر 30% پہ چلی گئی ہے۔ آٹے کی قیمت، گھی کی قیمت، دالوں کی قیمت، ہر چیز، چکن کی قیمت، یہ سارا کچھ تو اس حکومت نے کر دیا ہے۔ لیکن کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا ایک حربہ ہے۔ یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، جو ملک کے اندر صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، اس کا حل آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں ہے۔ اس کی پلاننگ حکومت نے خود کرنی ہے، اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت پچھلے 10 ماہ میں کوئی ایک پرچی بھی نہیں دکھا سکی جس پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو۔ بس پرجمان ہو کے مسلط ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے واپس اور ہمارا جو ہے وہ این آر او کینسل نہ ہو جائے۔ اس وقت جو مہنگائی کے تلے عوام دب رہی ہے، لوگوں کے لیے اس وقت لوگ اپنا بل پورا کریں، بچوں کی فیس پوری کریں، کیا پورا کریں مجھے آپ یہ بتائیں۔ آپ سب جانتے ہیں، لوگوں نے آج یہ بھی بات سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں ہوئی کہ اب بیچارے بچے جو ہیں ان کو موٹر سائیکلوں پہ نہیں چھوڑنے جاتے اکثر ان کے پیرنٹس، اب پیدل ان بیچاروں کو کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے اپنے اسکولوں پہ، کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ لوگ اب آٹا خریدنے کی ان میں قوت نہیں رہے گی، 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی۔ اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کوئی جنگ نہیں آئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی وبا نہیں آئی، صرف ایک پی ڈی ایم کی نااہل حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران جو ہے اس نے نافذ کر دیا ہے۔ اس لیے جتنی ضروری ہو سکے اس وقت ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، اور اسٹیبلٹی کا اس وقت واحد جو حل ہے وہ عام انتخابات آئین کے مطابق ہیں۔ اور آج اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر وقت 90 دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، تو یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے، اناؤنس کریں، پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے چلے اور ہم الیکشنز کی طرف بھائی گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا بڑی غلطی ہے یا اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ اس سے بڑی غلطی ہے بنانا؟ دیکھیں، یہ دونوں بہت بڑی غلطیاں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا وہ بھی صرف ایک عمران خان کا خوف تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو ضمنی انتخاب سسپینڈ ہوا ہے، اپنی حکومت ہے ان کی، محسن نقوی بھی ان کا گھر کا ہی بچہ ہے نا، زرداری کا بچہ ہے، اور وفاق کی حکومت بھی ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کاغذ تک جمع نہیں کرائے لاہور جیسے شہر کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کی معیشت کا، فارن پالیسی کا اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ عام عوام ہی کرے گی۔ یہ 13 جماعتوں کے جو سرکس اکٹھا کیا ہوا ہے، خود ہی غیر جمہوری طور پہ اس کو لولی لنگڑی سی اس کو بنا کے یہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ فیصلہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو نقصان ہو، آپ کی انتخابی کیمپین بھی چلانی ہے؟ یہ تو حصہ ہے نا، یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے جیل برو تحریک۔ اور صرف میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنا نیا نام فراری کر لینا چاہیے۔ جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی ضمنی الیکشن اگر آپ نے نہیں لڑنے تھے تو آپ نے ہمارے کاغذ کیوں ایکسپٹ کیے تھے؟ آپ پھر فرار ہو گئے۔ وہ تو چلے آج ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا، ادروائز ہم لوگ بالکل تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اور جس طرح حماد نے کہا گھوڑا بھی یہی ہے، میدان بھی۔ حماد اظہر، فواد حسین چودھری اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ یہ حکومت عمران خان سے خوف سے برسر اقتدار آئی، اور پھر اس کی دوسری بڑی غلطی